بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے تھے سری نگر سے کرگل تک عنوان کے تحت 7ویں جماعت اردو کتاب سے۔ آج ہم پڑھیں گے اسی کے آگے لداخ جانے والی گاڑیاں یہاں تھوڑی دیر رکتی ہیں۔ یہ ایک سفر نامہ ہے، ایک انداز سے ہم کہہ سکتے ہیں، جو لکھنے والے اس کے جو ہے لکھنے والے نے یہ لکھا ہے کہ اس کے اندر پھر اس کے بہت ساری باتیں اور بہت ایک مطلب ہسٹوریکل تاریخی چیزیں ذہن میں آئیں گی، آپ کے علم میں، آپ کے نالج میں، معلومات میں اضافہ ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر بار بار ہم کہتے ہیں کہ اردو زبان کا مقصد ہے پڑھنا، لکھنا اور سمجھنا، اور اپنے خیالات، اگر آپ کہیں سفر کریں تو اگر آپ کو سفر نامہ لکھنا ہو تو آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے لکھ سکتی ہیں۔ لداخ جانے والی گاڑیاں یہاں تھوڑی دیر رکتی ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد بال تل نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں آتا ہے۔ بال تل ایک گاؤں کا نام ہے۔ سونامرگ اور بال تل کشمیری الفاظ ہیں۔ بال تل سونامرگ، سونامرگ کے معنی سونے کی چراگاہ، چراگاہ یہاں پر جانور چرتے ہیں، اور سونے کی چراگاہ، اور بال تل کا مطلب ہے پہاڑ کے نیچے۔ تل ہم کشمیری زبان میں تل یہ پٹ ونا چیز، یہ جگہ چاروں طرف سے آسمان کو چھوتے ہوئے پہاڑوں سے گھری ہوئی، دائیں طرف کے پہاڑوں میں دور اوپر امرناتھ کا مشہور تیرتھ استان ہے۔ امرناتھ گھپا یہ ہندوستان کے لوگوں جو مذہب ہندو مذہب کے لوگ ہیں ان کے لیے ایک مقدس جگہ ہے، جہاں پر یہ لوگ ایک اپنے پوجا پاٹ کے لیے جاتے ہیں، ہر سال جاتے ہیں، اور جو یہاں کشمیر ہی وادی میں اس کا مطلب وہ گفا ہے۔ تو دور اوپر امرناتھ کا مشہور تیرتھ استان ہے۔ تیرتھ استان اسی کو کہتے ہیں جو ہندو کا عبادت خانہ، عبادت گاہ، عبادت کی مقدس جگہ ہے، مقدس زیارت۔ اور بائیں جانب زوجیلا کی سڑک، زوجیلا جو لداخ جانے والا راستہ ہے، اس میں جو یہ سڑک ہے بہت خطرناک، موجودہ دور کی سائنسی ترقی اور انجینئرنگ کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ انجینئرنگ کیوں کہتے ہیں اس کے لکھا ہے اس میں، زوجیلا درے کو عبور کرنے کے بعد انسان ایک الگ ہی دنیا میں پہنچتا ہے، یعنی اس طرف کا ماحول الگ ہے، موسم الگ ہے، اس طرف کا موسم الگ ہو جاتا ہے۔ یہاں سے آگے چل کر ہر طرف وادیاں اور وسیع و عریض مرغزار دکھائی دیتے ہیں۔ لداخ حقیقی معنوں میں یہیں سے شروع ہوتا ہے، یعنی زوجیلا پہاڑ آپ نے پار کیا تو وہاں سے لداخ شروع ہوتا ہے، اس سے اس طرف جو ہے وادی ہے، کیونکہ یہیں سے ہم ایک طرح کے جغرافیائی فرق کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ایک طرف کشمیر کے برف پوش پہاڑ، سرسبز وادیاں، گھنے جنگل، اور دوسری طرف تا حد نگاہ چٹیل اور بلند بالا پہاڑوں کا طویل سلسلہ، جہاں نباتات نام کی کوئی چیز نہیں۔ پہاڑوں پر سے گزرتی ہوئی سری نگر لیہ شاہراہ پر لداخ کا پہلا گاؤں مٹائین نظر آتا ہے۔ لداخ کے طرز زندگی، ثقافت اور زبان کا نمونہ لداخ کے سفر کے دوران پہلی بار ہمیں یہی ملتا ہے۔ مٹائین کے بعد دراس آتا ہے، جو دنیا میں سائبیریا کے بعد دوسرا سرد ترین مقام ہے۔ اب یہاں پر ایک بات تو یہ ہمیں سمجھ میں آئی کہ وادی کشمیر کا موسم الگ ہے، یہاں کی سرسبز و شادابی الگ ہے، خوبصورتی الگ ہے، اور جب ہم زوجیلا پہاڑ، یہ ایک پہاڑ ہے بیچ میں، اس پہاڑ کو آپ جب پار کرتے ہیں، دوسری سائڈ میں جاتے ہیں، تو دوسری سائڈ کا ماحول بالکل الگ ہے، دوسرے سائڈ کا رہن سہن الگ ہے، دوسری سائڈ کی شکل الگ ہے، دوسری سائڈ کا موسم الگ ہے۔ وہاں کے چٹیل میدان، پہاڑ، پتھریلی پہاڑ صرف یہی دکھائی دیتے ہیں۔ تو عجیب اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے کہ ایک طرف بالکل 15 منٹ کا فرق ہے
تو اس میں ایک موسم، اس میں دوسرا موسم.